تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ رب کائنات نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے تاریخ کے ہر موقع پر انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ ایسے ہی ایک نبی قوم بنی اسرائیل پر مقرر کیے جانے والے حضرت الیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت الیسیٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب ایلیشا کے نام سے پکارتے ہیں، آپ کا ذکر توریت و انجیل سمیت قرآن مجید میں بھی 2 مقامات پر ہوا ہے، اور اسماعیل اور الیسیٰ اور یونس اور لوط، اور ان سب کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ الانعام آیت 86۔ اور ذکر کرو اسماعیل اور الیسیٰ اور ذوالکفل کا، اور ان میں سے ہر ایک نیک انسانوں میں سے تھے۔ سورہ صاد آیت 48۔ مختلف روایات کی رو سے حضرت الیسیٰ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کی چچا ذات تھی۔ یہ زمانہ اہل ایمان کے لیے انتہائی مصائب و آلام کا دور تھا۔ نہ صرف حکمران وقت بلکہ عام رعایا بھی بال نامی ایک دیوتا کی عبادت میں اس طرح مشغول تھے کہ ایک خدائے وحدہ لا شریک کی جانب بلانے والا بھی انہیں اپنا دشمن نظر آتا۔ یہ لوگ نہ صرف اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہم السلام کی تحقیر و تضحیق کرتے بلکہ یہ ان کے قتل سے بھی باز نہ رہتے۔ جب بال بک کے بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کیا تو آپ علیہ السلام نے اس بادشاہ کے شر سے محفوظ رہنے کی خاطر جبل قاسیون میں پناہ لی۔ آزمائش کے اس دور میں حضرت الیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، جو بعد ازاں حضرت الیاس علیہ السلام کے نائب و خلیفہ بنے۔ رب ذوالجلال نے آپ کو بھی مقام نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت الیسیٰ علیہ السلام تمام عمر حضرت الیاس علیہ السلام کی شریعت و طریقے پر کاربند رہے اور لوگوں کو دعوت حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ روایات کی رو سے آپ شہر دمشق کے قریبی علاقے اپیل محولہ کے رہنے والے تھے اور یہیں کھیتی باڑی کیا کرتے، جبکہ محمد بن اسحاق آپ کے والد کا نام مختوب بیان کرتے ہیں۔ حضرت الیسیٰ علیہ السلام نبوت کے علاوہ اپنی سیاسی سمجھ بوجھ اور معاملہ فہمی کے لیے خاصی شہرت رکھتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت الیسیٰ علیہ السلام کا صرف نام بیان فرمایا ہے، تاہم توریت میں آپ کے معجزات و واقعات بہت کثرت سے بیان ہوئے ہیں۔ حضرت الیسیٰ سے منسلک ایک حیرت انگیز واقعہ کتاب سلاطین میں کچھ یوں بیان ہوتا ہے کہ اپنے دور نبوت کے دوران ایک مرتبہ حضرت الیسیٰ علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں قوم بنی اسرائیل کے شہر یریحو سے بیت ایل کی جانب مہوئے سفر تھی۔ دوستو، اس دور میں یہ دونوں ہی شہر بت پرستی اور شرک کے عظیم مراکز بنے ہوئے تھے۔ یہاں بسنے والے لوگ راہ ہدایت کی جانب راغب ہونا تو دور، یہ اپنے معبودوں کے خلاف کوئی بات سننے کو بھی تیار نہ تھی۔ لہٰذا بیت ایل کے لوگوں نے اپنے شہر کے کچھ اوباش نوجوانوں کو یہ ذمہ دیا کہ وہ حضرت الیسیٰ علیہ السلام کے راستے کو انتہائی دشوار بنا دیں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ وہ واپس وہیں چلے جائیں کہ جہاں سے تشریف لا رہے ہیں۔ لہٰذا 42 نوجوانوں کا یہ گروہ شہر یریحو اور بیت ایل کے درمیانی راستے میں حضرت الیسیٰ علیہ السلام پر مسلط ہو گیا۔ یہ لوگ آپ علیہ السلام کا راستہ روکتے اور آپ کی تضحیق و تحقیر کرتے۔ قدیم ادوار میں قوم بنی اسرائیل میں اس شخص کو خدا کی رحمت سے محروم اور دھتکارا ہوا قرار دیا جاتا تھا جو دور جوانی میں ہی اپنے سر کے بالوں سے محروم ہو چکا ہو۔ روایات کی رو سے حضرت الیسیٰ علیہ السلام کے سر کے بال بھی کم عمری میں ہی گر چکے تھے۔ لہٰذا قوم بنی اسرائیل اس بات کو جواز بناتے ہوئے آپ علیہ السلام اور آپ کی نبوت کا مذاق بناتے تھے۔ اس روز بھی یہ اوباش نوجوان آپ کے بالوں سے خالی سر پر طنز و طعنے کس رہے تھے اور آپ کا راستہ روک کر واپس جانے کے لیے مجبور کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت الیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں ان آوارہ نوجوانوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا فرمائی۔ رب کائنات نے آپ کی یہ دعا قبول کی اور اس ویران و بیابان صحرا میں اچانک 2 مادہ ریچھنیاں نمودار ہوئیں جو انتہائی غضبناک حالت میں تھیں۔ ان دونوں ریچھنیوں نے قوم بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو سخت زد و کوب کیا اور انتہائی زخمی حالت میں چھوڑ کر چلتی بنی۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے قوم بنی اسرائیل کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ اس کے انبیاء اور مقرب بندوں کو کمزور یا تنہا سمجھ کر ستایا نہ جائے، ورنہ انجام کار یہی ہوگا جو ان بد تہذیب نوجوانوں کا ہوا۔
دوستو اس واقعے کے سینکڑوں سال بعد بالکل ایسا ہی منظر آسمان نے ایک مرتبہ پھر دیکھا کہ جب سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کی جانب سے دعوت حق کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد مکہ کے قریبی شہر طائف کا سفر کیا، لیکن طائف کے لوگ سرکشی اور کفر میں قریش مکہ سے بھی 2 قدم آگے نکلے، جنہوں نے نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی بد اخلاقی اور بے رخی کا ثبوت دیا بلکہ طائف کے آوارہ لڑکوں کو بھی آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر مار مار کر آپ کو شدید زخمی کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی حالت میں جب آسمان کی جانب نظر اٹھائی تو دیکھا کہ بادلوں میں حضرت جبرائیل امین جلوہ افروز تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میرے ساتھ ملک الجبال یعنی پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ موجود ہے کہ آپ حکم دیجئے یہ تعمیل کریں گے۔ ملک الجبال نے کہا کہ آپ حکم دیں تو میں مکہ کے اطراف کی دونوں پہاڑوں کو باہم ملا کر ان تمام گستاخوں اور نافرمانوں کو پیس ڈالوں۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک آزمائش کا موقع تھا۔ آپ کا پہلا امتحان آپ کے صبر و استقلال اور تحمل کا تھا، جبکہ دوسرا عفو و درگزر، رحم و کرم اور فراخ دلی کا۔ رب کائنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں میں ہی کامیاب فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کو جواب دیا کہ اگر یہ بدنصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، میں ان کی آنے والی نسل سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا حرف بحرف پوری ہوئی اور محض تھوڑے ہی عرصے کے بعد شہر طائف میں بسنے والا ہر قبیلہ ایک خدائے واحد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا، اور ان کی نسلیں آج تک ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ دنیا میں آئے تمام انبیاء علیہم السلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کا درجہ حاصل ہے، کیونکہ آپ جیسا رحم و کرم کرنے والا نہ تو دنیا میں کبھی آیا ہے اور نہ ہی کبھی آئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔